رکھتے تھے. اسی طرح بعض صوفیہ نے فرمایا ہے, صوفیہ کرام نے لکھا ہے, اور یہ بھی علامہ دمیری نے بھی اس کو لکھا ہے کہ سفید مرغہ پالنے سے جنات پریشان نہیں کرتے. گھر میں اگر سفید مرغہ رکھیں تو جنات پریشان نہیں کرتی. علامہ دمیری نے لکھا ہے. آپ کہیں گے کیا آپ حیات الحیوان کھول کے بیٹھ گئے؟ ایسا نہیں ہے, بات نکلی تو عرض کر دی. ہاں, تو مرغہ پالا انہوں نے, اور بیل بھی تھا ہل چلانے کے لیے, اور گدھا بھی تھا بوجھ اٹھانے کے لیے, اور کتا تھا کھیت کی اور گھر کی رکھوالی کرنے کے. اللہ کے ولی تھے. نیند سے ایک دن اٹھے تو دیکھا کہ گدھا مر گیا. بیوی آئی, دیکھا گدھا مر گیا. عورتیں دوڑتی ہوتی ہیں, تو گدھا مر گیا. اور کوئی بات نہیں, اللہ کا شکر کرو, جس حال میں رکھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. دوسرے دن بیل مر گیا. اب آئی یہ دیکھیے کہ بیل بھی مر گیا. کہ کوئی بات نہیں, اللہ کا شکر ادا کرو, کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. کہا بھئی اب کھیت میں ہل کیسے چلائیں گے؟ چھوڑ, وہ رزاق ہے, اس کو دے دے. شکایت نہ کر, شکر کر, حمد کر اس کے. الحمدللہ دیا تو الحمدللہ دیا تو الحمدللہ. تیسرے دن مرغا بھی مر گیا. چوتھے دن کتا بھی مر گیا. کا لو پورا گھر خالی ہو گیا. کا چھوڑ دی, شکر کر, اس کا کام ہے, ہر کام میں حکمت ہے. پانچویں دن اس گاؤں کے اندر ڈاکو آئے. اندھیرا تھا اس گاؤں میں, ڈاکو اندھیرا تھا. جس کے گھر کے آنگن میں کتے تھے, ڈاکوؤں کی آواز سن کے انہوں نے بھونکنا شروع کیا. کتے کی آواز سن کے مرغوں نے چلانا شروع کیا. بیل اور گدھے کو دیکھ کے اندازہ کیا کہ اس گھر میں لوگ ہیں, اس گھر میں لوگ ہیں. سارے گاؤں والوں کو لوٹا بھی, قتل بھی کیا, مار ڈالا, اور سب لوٹ کر لے گئے. جب ان کے گھر کے پاس آئے, اندھیرا تھا, نہ کتے کے بھونکنے کی آواز تھی, نہ مرغے کے چلانے کی آواز تھی, نہ گدھا کھڑا تھا, نہ بیل کھڑا تھا. سوچا اگر یہ گھر آباد ہوتا تو اس گھر میں بھی کچھ نہ کچھ وہ علامتیں ہوتی جو اوروں کے گھر میں تھی. یہ گھر ویران ہے, چلو آگے بڑھو. پورے گاؤں والوں کی جان بھی گئی, مال بھی گیا, سب گیا. جب صبح ہوئی, بیوی اور شوہر نے دیکھا تو شوہر نے کہا دیکھ, قدرت نے تیری 4 چیزیں لے کر تیری کتنی جان کی حفاظت فرمائی. جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے, مایوس نہیں ہونا. مر جانے دو بیل کو, جان بچے گی. مر جانے دو مرغے کو, جان بچے گی. کوئی مایوس نہیں ہو. ہمارا رب اللہ ہے, جس نے ماں کے پیٹ میں حفاظت کی ہے وہ دنیا میں حفاظت نہیں کرے گا. جس نے سانسوں کے بغیر زندہ رکھا ہے. ماں کے پیٹ میں ہم سانس لیتے تھے, پوچھو ڈاکٹروں سے. 4 مہینے کے تھے تو جان آ گئی تھی, سانسوں کے بغیر زندہ رکھا. سانسیں تو بعد میں, آخری ایام میں آئی سانسیں. لیکن سوچو صحیح, سوچو, حرکت ہو رہی تھی, سب کچھ ہو رہا تھا, کھلا بھی رہا تھا. بغیر منہ کے کھلا. جو بغیر منہ کے کھلا سکتا ہو وہ میرا اللہ ہے. اس لیے اس پر یقین رکھو. الحامدون. بیچارہ مولوی پوری زندگی یہی تقریر کرتا رہا کہ دور سے اللہ سنتا ہے, اللہ کے سوا دور کے کوئی نہیں سنتا. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں مولوی جی, آپ نے بند میں پڑھا ہے, بند میں. آپ کی عقل بند ہے. اگر آپ کو پڑھنا ہے تو وہاں پڑھیے جہاں عشق رسول کے سرمے لگائے جاتے. باب مدینۃ العلم سے رشتہ توڑ کر کسی کو علم کی خیرات کیا مل سکتی. علی سے دور ہوئے تو در در کے بھکاری بن گئے. علم پڑھا, علم کی سمجھ دور کی, اللہ ہی سنتا, اللہ صاحب سنتے. ارے ملا جی, اللہ دور کی نہیں سنتا, باقی سب دور کے سنتے. ہاں, سمجھ میں آئی بات. آپ کہتے ہیں اللہ دور کی نہیں سنتا. کیوں نہیں سنتا؟ کیونکہ جو دور ہوتا ہے وہ دور کی سنتا ہے, وہ کسی سے دور ہی نہیں ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ کہتا ہے شہرک سے زیادہ قریب ہوں, اور ملا کہتا ہے کہ اللہ دور کی سنتا ہے. ارے وہ تیرا خدا ہوگا جو دور ہے, ہمارا خدا جس کے لیے لا الہ پڑھا ہے وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے. پوری زندگی لا الہ پڑھا, ابھی تک اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوئی. تجھے نہیں پتا, معرفت خدا ڈائریکٹ نصیب نہیں ہوتی جب تک اس کے دوستوں سے رابطہ نہ ہو جائے. یہ سنیوں کا مقدر ہے کہ عبد القادر جیلانی
ہماری جماعت میں ہے، اور معین الدین اجمیری جیسا اللہ کا دوست بھی ہماری جماعت میں ہے۔ ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ برا نہیں مانے، آپ کہیں گے کہ غصے میں آپ نہیں بھائی، جو اللہ کو گالی گے اللہ دور کی سنتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ جان سے زیادہ، شے رگ سے زیادہ قریب، اور نبی بھی سنتے ہیں۔ کیا مقدر ہے مومنوں کے، اللہ شے رگ سے زیادہ قریب، اور نبی النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی جانوں سے زیادہ قریب۔ کیا شان ہے مومنوں کی، نہ یہ دور ہے نہ وہ دور ہے۔ اسی لیے جو لوگ وہ شعر پڑھتے ہیں نا کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، یہاں وہاں نہیں ہے میرے عزیز، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں، یہاں سے پکارے وہاں، وہ بہت محتاط لکھتے ہیں، کسی اور نے لکھ دیا ہوگا یہاں وہاں۔ انہوں نے یہ کہا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سے۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ تو جان سے زیادہ قریب ہے، تو پھر دور کی کیسے سنیں؟ یہی تو بات ہے، اللہ کے لیے قید نہیں ہے مومن کی۔ فرق ہے کیا کہا؟ نحن اقرب الیہ من حبل، میں اب تمہاری شہرت سے، لیکن حضور کے لیے قید لگائی، النبی اولا بالمؤمنین، مومنوں کی قید لگائی، تو مومن کے علاوہ اور بھی تو ہے، تو پھر وہ تو دور ہی رہتے ہیں۔ یہ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مطلقاً کہا کہ میں تمہاری شے رگ سے